اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بلا شبہ وہ مخلص تھے، لام کے کسرے کے ساتھ اور اس کے فتحے کے ساتھ۔ اخلصہ سے ماخوذ ہے، اخلصہ فی عبادتہ سے ماخوذ ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خالص تھے۔ اخلصہ اللہ من الدنس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام گندگیوں سے کیا کر دیا تھا؟ پاک کر دیا تھا، چھانٹ دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصیت ذکر کی گئی ہے وہ کس چیز کی؟ مخلص یا مخلص۔ مخلص اگر پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں انتہائی مخلص تھے، اور اگر مخلص پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام قسم کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے چھانٹ دیا تھا، مخلص کر دیا تھا، چھانٹ دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور موسیٰ علیہ السلام رسول نبی تھے۔ اللہ نے کیا تھی؟ کیا کتاب بھی دی تھی، اور کیا نبوت بھی، تورات ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو اپنی نعمت سے، اور وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ بِقَوْلِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ اسْمِ جَبَلِ الْأَيْمَنِ الَّذِي يَلِي يَمِينَ مُوسَىٰ حِينَ أَقْبَلَ مِن مَدْيَنَ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو پکارا یہ کہہ کر کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ کہاں پکارا؟ من جانب الطور الایمن، طور کے داہنی طرف سے۔ طور کیا ہے؟ اسم جبل، ایک پہاڑ کا نام ہے طور۔ یہ پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں ہوتا نہیں ہے، پہاڑ کا کوئی دایاں بایاں ہوتا نہیں ہے، پہاڑ کو دیکھنے والے کے اعتبار سے داہنا اور بایاں ہوتا ہے، یا پہاڑ کے پاس رہنے والے کے اعتبار سے دایاں اور بایاں ہوتا ہے۔ یہ مکان ہے، اس مکان کا کوئی دایاں بایاں نہیں ہے۔ البتہ اگر مکان کے پیچھے کھڑا ہوگا آدمی، مدرسے کی دیوار کے پیچھے اگر کھڑا ہوگا آدمی تو اس کا دایاں کون ہوگا؟ کیا ہے؟ جنوب کی طرف ہوگا، سمجھا؟ اور بایاں کون ہوگا؟ شمال کی طرف ہوگا۔ اور اگر پورب سے پچھم طرف رخ کھڑا ہوگا تو اس کا دایاں شمال کی طرف، اور بایاں کیا ہوگا؟ جنوب کی طرف، سمجھا؟ تو مکان کا یا کسی جگہ کا کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا ہے، دیکھنے والے یا وہاں پر رہنے والے کے اعتبار سے دایاں بایاں ہوتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ الذی یلی یمین موسیٰ، یعنی طور پہاڑ کا وہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، حین اقبل من مدین، جب وہ مدین سے آ رہے تھے، تو مدین سے واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے داہنے طرف جو طور کا حصہ تھا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، وقربناہ نجیا، اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے قریب کیا، بات کرنے کے لیے، بیان اسماہ تعالی کلامہ، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلام سنایا۔ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا، اور جس وقت سن رہے تھے تو ایسا نہیں کہ ایک سمت سے آواز آ رہی تھی، بلکہ پورا بدن ان کا اس کلام کو سن رہا تھا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، یعنی اپنی نعمت میں سے کیا دیا؟ ان کے بھائی ہارون کو عطا کیا، اور ہم نے اپنی رحمت میں سے، اور ہم نے انہیں ان کے لیے، چاہے ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنے عطایا میں سے، اپنے عطیے میں سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ بدل، ہارون بدل ہے اخاہو کا، اخاہو مبدل منہ، ہارون بدل، عطیہ عطف بیان یہ مان سکتے ہو، کیا مان سکتے ہو؟ عطف بیان مبین، ابو حفص عمر کی طرح ہے نا۔ نبیًا یہ حال ہے، نبیًا کیا ہے؟ حال ہے، اخاہو ہارون ہے نا، یہ اس سے حال بن جائے گا نبی۔ آگے دیکھیے کہ ہارون سے حال ہو جائے گا، ہے نا۔ اور ہی المقصودۃ بالہبۃ، یہی مقصود بالہبہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی وَوَهَبْنَا کا جو مقصد ہے، وَهَبْنَا جو فعل ہے نا، تو ہم نے دیا، کیا دیا؟ ارے ہارون تو ان کے بھائی تھے ہی، ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہی،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہارون علیہ السلام کو دیا، کیا دیا؟ نبوت دیا۔ کیا دیا؟ نبوت دیا۔ تو ہبا کا جو مقصود ہے وہ نبوت، اعطائے نبوت ہے، سمجھا؟ ورنہ وہ پہلے سے بھی کیا ہے، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے لیے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ یہ نبی حال ہے ہارون سے، اور ہبا کا مقصود یہی ہے۔ ہبا کا مقصود وہبنا، فعل جو ہے کہ ہم نے ان کو عطا کیا، ان کے لیے عطا کیا، تو اس عطا کا اور بخشش کا جو مقصود ہے وہ نبی بنانا ہے۔ کیا ہے؟ نبی بنانا، ورنہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی سے بھائی تھے۔ اجابۃ لسوالہ، ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے کہ ان یرسل اخاہ معہ کان احسن منہ، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا تھا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجیے، ہے نا، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، نبی بنا دیجئے۔ تو اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا، کہ اپنی رحمت سے، اپنے عطائے سے ہم نے ہارون کو کیا کر دیا؟ نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کر لیا۔ بات ختم ہوئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بلا شبہ و وعدے کے سچے تھے، لم یعد شیئا الا وفا به، کہ وہ کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتے مگر اس کو پورا کر لیتے۔ وانتظر من وعدہ ثلاثۃ ایام، اور وہ اپنے وعدے کی وجہ سے 3 دن ٹھہرے رہے، او حولا، یا 1 سال تک، حتی رجع الیہ فی مکانہ، یہاں تک کہ وہ شخص لوٹ آیا اپنی جگہ پر جہاں وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یہیں پر رکیے، ہم آ رہے ہیں، سمجھا؟ یہیں پر آپ رکیے، کوئی کام تھا، کوئی بات تھی، یہیں پر رکیے، ہم آ رہے ہیں، سمجھا؟ اب وہ شخص چلا گیا اور وہ بھول گیا آنا۔ اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک انتظار کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں رک رہا ہوں، تو 3 دن تک وہاں پر رکے رہے کہ وہ آ جائے، یا ایک روایت کے مطابق 1 سال تک وہاں پر رکے رہے۔ جب وہ آ گیا تو اسماعیل علیہ السلام وہاں سے ہٹے، سمجھا؟ یہ وعدے کے سچے تھے، یہ وعدہ کو پورا کرنے کی کافی خوبی ان کے اندر تھی، ہے نا، نمایاں خوبی تھی۔ کیا تھی؟ نمایاں خوبی تھی کہ کسی قول و قرار کو پورا کرنے کے لیے، سمجھا، یا صرف اس کا انتظار کے لیے کہ وہ میں وعدہ کر لیا ہوں کہ میں یہیں پر رہوں گا، تم آؤ، تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن یا 1 سال ٹھہر جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہوئی ان کی۔ وَكَانَ رَسُولًا، وہ جو آیا تھا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِمَنْقَبَتِهِمْ، یہ سب منقبت ہے۔ کیا ہے یہ منقبت ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا إِلَىٰ جُرْهُمْ نَبِيًّا، اور وہ رسول تھے کس کی طرف؟ بنو جرہم کی طرف نبی بنائے گئے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا إِلَىٰ جُرْهُمْ نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے قبیلہ بنو جرہم کی طرف۔ تو قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا تھا کب؟ اسماعیل علیہ السلام، قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب زمزم کا کنواں ہو گیا، اللہ نے زمزم کا کنواں عطا کر دیا، تو اس وقت کچھ قبیلے گزر رہے تھے اور وہاں پر پانی کے آثار نظر آئے، تو اس قبیلے نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور اسی قبیلے کی جو نسل پھیلی اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ بھی ہوا، کون؟ بنو جرہم، ہے نا۔ اور بنو جرہم کی طرف وہ نبی بنائے گئے۔ آگے دیکھیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَيْ قَوْمَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو یعنی اپنے قوم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اصلہ مرزوق، اس کی اصل مرزوق ہے، مرضی کی اصل مرزوق ہے۔ قلبت الواو واوان یا عین، دونوں واو کو یا سے بدل دیا گیا، کس سے؟ مرضی ہے نا، مرزوقن تھا، کیا تھا؟ مرزوقن، تو دونوں واو کو یا سے بدل دیا تھا، کیا ہوا؟ مرضیون، یا کہ یا میں ادغام کر دیا۔ وَالضَّمَّةُ کسرتن، اور ضمہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرہ سے۔ کون سا ضمہ؟ زاد کا ضمہ، زاد کا ضمہ کسرہ سے بدل دیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَجَدُّ أَبِي نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، وہ نوح علیہ السلام کے ابا کے دادا تھے، نوح علیہ السلام کے ابا کے دادا، نوح علیہ السلام کے چھر دادا کیا ہوئے؟
नूह अलैहिस्सलाम के अब्बा, उनके दादा, समझा। तो नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हुए, नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हुए कौन? हज़रत इदरीस। और आप जिक्र कीजिए किताब में इदरीस का, और वो नूह अलैहिस्सलाम के अब्बा के दादा यानी नूह अलैहिस्सलाम के छिरदादा थे, है ना, परदादा नहीं छिरदादा, है ना। अब्बा के दादा, अब्बा के दादा, समझा। तो नूह अलैहिस्सलाम के अब्बा हुए, उनके अब्बा परदादा, समझा, और उनके दादा छिरदादा हुए, है ना। तो नूह अलैहिस्सलाम के छिरदादा हुए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बिलाशुबा वो सच्चे नबी थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको बुलंद जगह पर उठा लिया, और हमने उनको बुलंद मकान में उठा लिया। वह हय्युन फिस समाए, कि वो जिंदा है आसमान में, फिस समाए राबियाते, चौथे आसमान में, अभी सादिसते या छठे आसमान में, अभी साबियाते या सातवें आसमान में, औ फिल जन्नत या जन्नत में, उदखिलहा बाद अन वसीक़ल मौत, तो उनको दाखिल किया गया मौत का जायका चखाने के बाद। यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद जगह पर उठा लिया, यानी चौथे या पांचवें या सातवें आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ने उनको वफात दिया, मौत आई, और मौत आने के बाद फिर अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया, और आसमान पर या जन्नत में उनको जिंदगी की हालत में रख दिया गया। तो बुलंद मकान से मुराद जन्नत, या बुलंद मकान से मुराद आसमान। वहिया, और उनको जिंदा किया गया। वलम यखरुज मिनहा, और वलम युखरज मिनहा, और वहाँ से निकाले न गए, यानी चौथे या पांचवें या सातवें या जन्नत से निकाले न गए। उलाइका मुब्तदाउन अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम सिफ़तुन लहु मिनन नबिय्यिना, उलाइका ये लोग, ये मुब्तदा हो गया। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, ये सिफत बन जाएगा, समझा। क्या बन जाएगा? सिफत। मिनन नबिय्यिना बयान, नुल्लहुम मिनन नबिय्यिना बयान है उनका। तो उलाइका मौसूफ, क्या बन जाएगा? मौसूफ। और अल्लज़ीना मौसूल, और पूरा मिल मिला करके क्या बन जाएगा? सिला। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन है ना, तो ये बन जाएगा सिला, और मौसूल सिला से मिलकर के सिफत बन जाएगा उलाइका का, और फिर बन जाएगा मुब्तदा। क्या बन जाएगा? ये मुब्तदा है ना। तो उलाइका मुब्तदा है, एक जुज़ को अलग कर दिया। उलाइका मौसूफ होकर के मुब्तदा, उलाइका मौसूफ होकर के मुब्तदा, और अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम ये बन जाएगा सिला होकर के सिफत, और मिनन नबिय्यिना बयानुल लहुम अनअमल्लाहु अलैहिम का बयान हो गया। क्या? मिनन नबिय्यिना, वह हुवा फी माना सिफत, और ये भी सिफत के माने में है, समझा। तो गोया के अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना पूरा मिल मिला करके उलाइका की सिफत बन गया, ठीक है। अमा बादहु इला जुमलति शर्त सिफतुल लिनबिय्यिन, और उसका माबाद जुमला शर्त तक नबिय्युन की सिफत है। तो मिनन नबिय्यिन मिन हर्फ जार, अन नबिय्युन मौसूफ है ना, और उसके बाद जो है मिन ज़ुर्रियति आदम व इम्मन हमलना मानु व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इसराईल इसहाक व इसराईल व इम्मन हदैना व, ये पूरा जुमला इज़ा से पहले पहले तक, इज़ा से पहले पहले तक, ठीक है। ये शर्त है ना इज़ा। तो ये सब क्या हो जाए, बन जाएगा? ये पूरा जुमला मिनन नबिय्यिन के माबाद वाला पूरा जुमला क्या बन जाएगा? नबिय्युन की सिफत। क्या किसकी सिफत? तो मिन हर्फ जार अन नबिय्युन मौसूफ, और पूरा मिन ज़ुर्रियत आदम मिम्मन हमलना मानो मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम मिन इसराईल मिम्मन हदैना वज्तबैना, ये पूरा मिल मिला करके क्या बन जाएगा? अन नबिय्युना की सिफत, अन नबिय्युना की सिफत, और मौसूफ सिफत से मिलकर के मिन हर्फ जार का मजरूर बन जाएगा, ठीक है। तो यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया, ये सिफत है उसकी, किसकी? अनअमल्लाहु अलैहिम सिफत बन जाएगी उलाइका की, है ना। और मिनन नबिय्यिना बयान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिनन नबिय्यिना उस सिफत का बयान हो जाएगा, और ये सिफत के माने में होगा ये भी। और मिनन नबिय्यिना के माबाद वाला जो अल्फाज सब है जुमला शर्त तक, ये नबिय्युन की सिफत बन जाएगी। फ़क़ौलुहु मिन ज़ुर्रियति आदम, चुनांचे उसका कौल मिन ज़ुर्रियति आदम, समझा। चुनांचे उनका कौल मिन ज़ुर्रियत आदम आई इदरीस। तो यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया नबियों में से, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से, यानी इदरीस अलैहिस्सलाम, वइम्मन हमलना मानु, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था कश्ती में, इब्राहीमा इब्नी साम, समझा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, समझा, जो कि इब्नी साम, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के बेटे के बेटे थे, साम के बेटे के बेटे थे,
समझा। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके नस्ल से थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हाम, एक का नाम साम, एक का नाम याफिस, है ना, समझा। तो याफिस की नस्ल से याजूज माजूज वगैरह हैं, समझा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी नस्ल से हैं? साम के नस्ल से। किसके नस्ल से? साम के नस्ल से। तो फरमाया वइमन हमलना मानू, और उन लोगों की नस्ल से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था कश्ती में। नबी बनाया किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम इब्नी साम, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के बेटे थे। किसके बेटे थे? साम के बेटे थे। अबिन ज़ुर्रियत इब्राहिम, और इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से हमने इनाम किया, नबी बनाया किसको? इस्माईल अलैहिस्सलाम को, इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को। इस्माईल व इसहाक़ व याकूब अबिन ज़ुर्रियत इसराईल, और इसराईल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से, और वो याकूब हैं, यानी मूसा और हारून और ज़करिया और यहया और ईसा, समझा। यूसुफ को छोड़ दिया इन्होंने, है ना, असल तो पहले यूसुफ ही लिखना चाहिए था। तो याकूब और इसराइल की ज़ुर्रियत में से, और इसराइल से मुराद याकूब है ना। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। अब तो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से किन किन को नबी बनाया? तो मशहूर नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। ये सब किसकी नस्ल से हुए? याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए, ठीक है। तो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, क्या है? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया, नेमतें नाजिल की, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम आदम, और इब्राहिम की आदम की ज़ुर्रियत में से, उन लोगों में से जिनको, और उन लोगों की ज़ुर्रियत में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया, और इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से, इसराइल की ज़ुर्रियत में से, उन लोगों में से जिनको हमने चुना और छांटा, उन तमाम मजमूए से। तो गोया कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। तो मुख्तलिफ अम्बियाओं की नस्लों से मुख्तलिफ अम्बियाओं को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, ठीक है। तो या तो क्या है, एक ही नस्ल, या तो डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट, समझा। या तो पहली ही नस्ल में नबी हो गए, जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल भी नबी, उनके क्या है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, उनकी नस्ल से यहया और ज़करिया, समझा। तो या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नस्लों से नबी बनाए, ये इनाम किया उन पर। क्या किया? इनाम किया। फिर से देखिए कि उलाइका ये मुब्तदा है, और ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया, ये सिफत है उलाइका की, नबियों में से। ये बयान है, ये बयान है इसका, इनाम का, और ये सिफत के माने में है। उसका माबाद जुमले शर्त तक नबियों की सिफत है। चुनांचे उनका कहना मिन ज़ुर्रियत आदम, या क्या चुनांचे अल्लाह ताला कौल मिन ज़ुर्रियत आदम से मुराद इदरीस अलैहिस्सलाम, मिन ज़ुर्रियत मिन हमलना मानू से मुराद इब्राहिम जो कि साम के बेटे थे, और मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम से मुराद इस्माईल, इसहाक़, याकूब, और इसराइल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से मुराद याकूब, मूसा और हारून और ज़करिया और यहया और ईसा, और उन लोगों की ज़ुर्रियत में से जिनको हमने हिदायत दिया और चुन लिया। ऐ मिन जुमलतिहिम, यानी उन तमाम के मजमूए में से। व ख़बर उलाइका इज़ा तुतला अलैहिम, और उलाइका की खबर है इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। तो ये शर्त और जज़ा मिल करके, इज़ा तुतला अलैहिम शर्त और जज़ा मिल करके खबर बन जाए किसका? उलाइका मुब्तदा का, है ना। ऊपर जो आया ना उलाइका, तो उलाइका मौसूफ है, और अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, ये मौसूल, अल्लज़ीना मौसूल हो जाएगा, और अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना ये उसका सिला बन जाएगा, अन्नबिय्यीना मौसूफ बन जाएगा, और फिर पूरा नीचे तक, इज़ा से पहले पहले तक पूरा अन्नबिय्यीन की सिफत बनेगा, और सिफत मौसूफ से मिलकर के मिन हर्फ जार का मजरूर बनेगा, और जार मजरूर से मिलकर अनमा से जुड़ जाएगा, और अनमा फिर अपने तमाम फ़ाइल और तमाम ज़ुर्रियत से मिलकर के अल्लज़ीना का सिला बन जाएगा, और अल्लज़ीना मौसूल अपने सिला से मिलकर के उलाइका की सिफत बन जाएगा। उलाइका मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा। और इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, ये जुमला शर्त और जज़ा हो करके क्या बन जाएगा? खबर हो जाएगा। जब उनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो सजदा करते हुए और रोते हुए गिर जाते हैं। सुज्जदन साजिद की जमा है, और बुकिया बाकिन की जमा है। फकून मिसलहुम, तो लिहाजा ऐ लोगों तुम उनकी तरह हो जाओ। क्या हो जाओ?
ان کی طرح ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم بھی سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم بھی رو۔ واصل بکی بے واصل بقیہ ہے نا، واصل بقیہ نا، تو واصل بقی بقوی قلبت الواو یاء والضمۃ کثرۃ، واو کو یا سے بدل دیا گیا، بے کو سمجھا، بے قویون ہے نا تو واو ہے نا، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو بے کو یہ ہو گیا ہے نا، اور ضمہ کو کسرے سے بدل دیا گیا، سمجھا، والضمۃ بالکسرت، اور ضمہ کو کاف کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا۔ تو بے حرف بے پر زیر تھا اور کاف پر ضمہ تھا، اس کے بعد واو ہے، بے کو وی یون، بے کو وی یون، تو واو کو کس سے بدلا، یا سے بدلا، تو بے کو ی یون ہوگا نا، بے کو ی یون، اور پھر کیا ہو گیا، ضمے کو کسرے سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا، بقیہ، کیا بن گیا، بقیہ۔ تو دیکھیے آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً وہ مخلص تھے یا مخلص تھے، اللہ کی عبادت میں بالکل خالص تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو میل کچیل سے یعنی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے چھانٹ دیا تھا، اور وہ رسول نبی تھے، اور ہم نے ان کو پکارا یہ کہہ کر کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، طور کے داہنے طرف سے، یعنی وہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں سے متصل تھا، دائیں طرف تھا، جب وہ مدین سے آ رہے تھے اس جگہ سے ہم نے پکارا تھا، اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے قریب کیا، بہین طور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ ہارون بدل ہے، یاد سے بیان ہے، اور نبی حال ہے ہارون سے، یعنی ہبہ کا مقصود ہارون کو نبی بنانا ہے، ہبہ کا مقصود موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کا جواب، یہی مقصود بالہبہ ہے، ہبہ کا مقصود ہارون کو نبی بنانا ہے، وہبنا ہے نا، وہبنا فعل کا مقصود ہارون کو نبی بنانا ہے، یہ جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کو قبول کرنے کے لیے کہ وہ بھیجے، اللہ تعالیٰ بھیجے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ، اور ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ عمر دراز تھے۔ اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے، کوئی وعدہ نہیں کیا مگر اس کو پورا کیا، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے وعدے کی وجہ سے 3 دن یا 1 سال، یہاں تک کہ جس سے وعدہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پر لوٹ آیا، اور وہ بنو جرہم کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے، رسول اور نبی تھے بنو جرہم کے لیے، اور وہ اپنے اہل کو یعنی قوم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ مرضیون کی اصل مرزوقن ہے، واو کو یا دونوں واو کو دونوں یا سے بدل دیا گیا، دونوں واو کو 2 یا سے بدل دیا گیا، اور ضمہ کو زاد کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا۔ اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے دادا تھے، یقیناً وہ سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مکان میں اٹھا لیا، اور وہ زندہ ہیں 4تھے آسمان میں یا 7ویں میں یا 6ٹھے میں یا جنت میں، کہ اس جنت میں داخل کیا گیا موت کا مزہ چکھانے کے بعد، اور ان کو زندہ کیا گیا اور جنت سے نکالے نہ گئے۔ اولئک یہ مبتدا ہے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، تو یہ انعم اللہ علیہم یہ صفت ہے الذین کا، من النبیین یہ بیان ہے الذین کا، اور یہ من النبیین بیان ہو جائے گا کس کا، الذین انعم اللہ علیہم پورا کا بیان ہو جائے گا، چاہے انعم اللہ علیہم کا بیان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نعمت کا بیان، کس کا، نعمت کا بیان، سمجھا؟ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، سمجھا؟ اور وہ انعام کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے نا، تو یہ انعام کا بیان کون ہو جائے گا، من النبیین، من النبیین کس کا بیان، انعام کا بیان، تو من النبیین نبیوں میں سے یہ بیان ہے ان کا، اور یہ صفت کے معنی میں ہے، اور اس کا ماں بعد جملہ شرط تک نبیون کی صفت ہے، تو نبیون موصوف بن جائے گا، اور اگلا پورا جو جملہ آ رہا ہے وہ سب صفت بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قول من ذریت آدم کہ نبی بنایا کس میں سے، آدم کی ذریت میں سے، یعنی ادریس علیہ السلام کو، ایمن حملنا اور ان لوگوں کی ذریت میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں، یعنی ابراہیم کو جو کہ سام کے بیٹے تھے، ہمیں ذریت ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت میں سے نبی بنایا، یعنی اسماعیل اسحاق یعقوب کو، ہمیں ذریت اسرائیل اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں سے نبی بنایا، وہ یعقوب
اور وہ یعقوب اور موسیٰ اور وہ یعقوب علیہ السلام ہے. اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ کو، ہے نا. یہ سب پر زبر پڑھنا. ہوا یعقوب یہ پیش پڑھا جائے گا، اور ای موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ یہ سب منصوب ہو جائے گا. اسرائیل منصوب ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ غیر منصرف. اور اسرائیل جو ہے نا مضاف الیہ کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن غیر منصرف ہے تو کسرہ تو آئے گا نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہے، زبر آ جائے گا نا. تو یہ سب بھی کیا ہو جائیں گے؟ منصوب ہو جائیں گے. یہ سب بھی منصوب ہیں، لیکن چونکہ غیر منصرف ہیں تو نصب ان کا ظاہر نہیں، مجرور ہے. کیا سب؟ یہ سب بھی مجرور ہیں، لیکن چونکہ غیر منصرف ہیں تو ان پر کسرہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ منصوب ہی پڑھا جائے گا. تو فرمایا کہ ہوا یعقوب، اور وہ یعقوب علیہ السلام ہے. تو یعقوب یہ خبر ہے ہوا کی. اور ای موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ یہ جڑ جائے گا اسرائیل سے. تو اسرائیل جس طرح غیر منصرف ہے اور مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر کسرہ نہیں ہے، نصب ہے، اسی طرح موسیٰ اور ہارون اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، کسرہ اس پر نہیں آ سکتا. وَإِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ان کی ذریت میں سے جن کو ہم نے ہدایت دیا تھا اور چن لیا تھا، من جملتہم ان کے مجموعے میں سے. وخبر اولئک اور اولئک کی خبر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اولئک کی خبر اذا تتلی علیہم ہے، یعنی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیات تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. بکین اور سجدن، سجدن ساجد کی جمع ہے اور بکین باکن کی جمع ہے. یعنی اے لوگوں تم انہی کی طرح ہو جاؤ کہ تم بھی اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ اور سجدہ کرو. اور بکین کی اصل بکیون ہے، واسلو بکیون اور بکیون کی اصل بیکویون ہے. واو کو بدل دیا گیا یا سے اور ضمہ کو بدل دیا، کاف کے ضمے کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرے سے. سمجھا؟ تو کاف کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا اور واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو بکیین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بکیین.